دینا. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے عرش سے بھی بڑا تیرا گناہ ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ اس سے بھی بڑا میرا گناہ ہے. تو حضور کو جلال آ گیا. حضور نے فرمایا کہ تیرا گناہ میرے رب سے بھی بڑا ہے. تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرا رب بہت عظیم ہے, میرا رب عظیم تر ہے. مچل کے بولے نا سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا پھر گناہ عظیم کو رب عظیم ہی معاف فرمائے گا. پھر حضور نے فرمایا اچھا بتا تو دے مجھے, مجھ سے نہ چھپا, مجھ سے تو بتا دے, تیرا کام بن جائے, ہو سکتا ہے. اس نے کہا حضور شرم آتی ہے, کہا نہ بیان کر دے, مجھ سے بتا دے, میں پوری امت کے لیے باپ کے درجے پہ ہوں. مچل کے بولے نا سبحان اللہ. درجہ بتا رہا ہوں, باپ نہیں. ہاں سمجھ لیجئے دھیان سے. یہی وجہ ہے کہ حضور کا درجہ باپ کی طرح ہے, اسی لیے حضور کی بیویاں ماں کی طرح ہیں. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. مائیں ہیں. قرآن نے کہا وازواجہ امہاتہم, نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. میں بار بار بتا چکا ہوں, ان کو اللہ نے عقل جب بٹ رہی تھی تو یہ پیخانہ کرنے گئے تھے کیا؟ یہ کہتے ہیں نبی بڑے بھائی کی طرح ہیں. تو بڑے بھائی کی بیوی بھوجی ہوتی ہے کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے نبی کی بیویاں مائیں ہیں, یہ کہتے ہیں نبی بڑے بھائیاں ہیں. تو پھر ام المومنین تھوتھن چہار کے کہے کہتے ام المومنین. جب نبی کی بیویاں مائیں ہیں تو میرا نبی بھائی بھی نہیں ہے, میرا نبی تمہارے باپوں کا بھی باپ ہے. مچل کے توجہ کریے. بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا مگر تھوڑا تھوڑا چلا ہی جاتا ہوں, ضروری بھی ہے. توجہ رکھیے. حضور نے فرمایا مجھ سے بیان کر دے. عرض کیا یا رسول اللہ میں 7 سال ہو گئے کفن چراتا ہوں. کتنے سال؟ 7 سال سے کفن چراتا ہوں. ایک انصاری کی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی, اس کا انتقال ہوا, کل ہی اسے دفن کیا گیا تھا. میں جا کے قبر پر نشان لگا آیا تھا اور رات میں گیا. رات کا سناٹا تھا, پوری دنیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی. میں تنہا قبرستان میں داخل ہوا. اس قبر کو میں نے کھودا, پٹرے ہٹائے, لاش نظر آئی. میں نے کفن نکالا اور کفن نکال کر کے چلا. چند قدم چلا تھا, وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی. چونکہ میری نگاہوں نے اسے پوری طرح برہنہ دیکھا تھا, شیطان مجھ پر غالب آ گیا. میں واپس پلٹا اور جانے کے بعد میں نے اس سے بدفعلی کی, میں نے اس کے ساتھ غلط کام کیا قبر میں. معاذ اللہ, بولیے نا معاذ اللہ. یہ تھا ہی ایسا گناہ کہ حضور کے سامنے نہیں بیان کر رہے تھے. حضور نے جب بہت اصرار کیا تو بیان کیا. اتنا کہہ رہا تھا. پھر اس کے بعد میں کہا کہ جب میں بدفعلی کر چکا اور جب چلنے لگا تو اللہ کی قدرت کی وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کے اس نے کہا خدا تجھے غارت کرے, تو نے مردوں کی جماعت میں مجھے شرمندہ کیا, مجھے برہنہ کیا اور یہاں اللہ کی بارگاہ میں مجھے ناپاک کر دیا. اللہ تجھے معاف نہ کرے, اللہ تجھے غارت کرے. اس نے یہ کہا. تب سے حضور روتا ہوں مسلسل, تب سے پریشان ہوں, برابر تماچے مارتا ہوں, کپڑے پھاڑ ڈالے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ میں کیا کروں. میں بستی سے باہر بھی نکل گیا تھا, حضور کے دربار میں آیا تھا مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اندر جاؤں. جب حضور نے یہ سنا کہ میری امت کی ایک بچی کے ساتھ ایسا کیا تو حضور کو بھی جلال آیا. حضور نے فرمایا بدبخت دور ہو جا اور میری بارگاہ سے نکل جا. اتنا کہنا تھا کہ وہ روتا ہوا, کھاک ڈالتا ہوا اور چیخیں مارتا ہوا باہر نکل گیا. اور جا کر کے 40 دن گزر گئے. اسی طرح توبہ وہ استغفار کرتا رہا, رب کو مناتا رہا. جب 40 دن گزر گئے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل آئے حضور کی بارگاہ میں. عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا خدا آپ کو سلام کہتا ہے. ذرا مچل کے بولے نا, ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے. اور رب نے پوچھا ہے کہ میرے حبیب آپ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے یا میں نے کیا ہے؟ تو حضور نے کہا نہیں, میرا مالک پوری کائنات کا پروردگار ہے, پیدا اس نے کیا ہے. انداز دیکھیں. اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب سے کہہ دو کہ جب میں نے پیدا کیا ہے تو میں بندوں کو معاف بھی کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں. میرے نبی کو بشارت دے دو کہ اس بندے کی میں نے توبہ قبول کر لی ہے اور میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. ذرا بچل کے بولے نا سبحان اللہ. جیسے یہ مجتہد جاں فضا جبریل نے آ کے سنایا, حضور نے ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ اس کو تلاش کرو. تلاش کر کے لایا گیا. حضور کی بارگاہ میں جب وہ شخص آیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیری توبہ رب نے قبول کر لی ہے اور رب نے تجھے معاف کر دیا ہے. میرے عزیزو, اتنے سنگین جرم کرنے والے مجرم, اتنی بڑی خطا کرنے والے خطا کاروں کو جب میرا رب معاف کر دیتا ہے تو میرا رب اگر ہم اسے منا لیں تو ہمیں بھی معاف کر دے گا, وہ ہمیں بھی معاف فرما دے گا. میرے عزیزو, ہمیں رب کی بارگاہ میں استغفار سے کام کرنا چاہیے, رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے, رب کو منانا چاہیے. میرا رب
جلدی مان جاتا ہے، میرا پروردگار بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ حضور کے غلام بن جائیں۔ مچل کے بولے نا سبحان اللہ، بولو انشاءاللہ، سب لوگ جلدی جلدی بولو، میں بول چکا۔ تو نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، نماز بھی پڑھیں گے اور رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کرو، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب زندگی کی سانسیں ٹوٹ جائیں، کب یہ سانس کا ڈور ٹوٹ جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اپنے رب کو مناؤ، ابھی وقت ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اس کا بھگتان ہمیں اور آپ کو ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پروردگار کائنات ہمیں اور آپ سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ابھی ہو سکتا ہے کل کوئی میری تعریف کرے کہ بہت اچھی تقریر کی ہے، تو میں ان کی تعریف کا محتاج نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے منہ پہ میرا نام ہی نہ آئے۔ جن کے منہ میں حضور کا نام نہیں آتا ہے، ان کے منہ میں ذکی اللہ کا نام بھی نہ جائے۔ تو کچھ ان کو تھوڑا سا ایک خوراک دے دیتا ہوں تاکہ وہ میری تعریف نہ کریں۔ درود شریف پڑھنے میں ختم کر چکا ہوں، پڑھیں، مچل کے پڑھیں، اللہم صلی۔ دیکھ رہے ہیں یہ قاہد لے کے آئے، اللہ کے قدموں میں گئے ہیں، ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ انہوں نے اللہ والوں کا ادب کیا ہے، اللہ والوں سے انہوں نے پیار کیا ہے، حضور کو اپنا سب کچھ جانا ہے اور حضور کا وسیلہ بھی پیش کیا ہے۔ بتاؤ جناب موسیٰ کلیم اللہ جب حضور کا وسیلہ پیش کریں تو پھر ہم اور تم کہاں ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا، میں دیکھ رہا تھا ایک پینٹ والا، اب یہ جن کو پینٹ باندھنا نہیں آتا وہ لوگ سوشل میڈیا پہ پک پک کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بتاؤ حضور کا وسیلہ پیش کرتے اور رب کیا سنتا نہیں ہے؟ یہی تو شرک ہے، حضور کا وسیلہ پیش کرنا شرک ہے۔ حضرات، یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں۔ حضور کی پیدائش بھی، اچھا یہ لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ وہی میں، وہ تھوڑا سا رہ جائے گا، وہی نہ رہے گا، وہی کانٹا نکال کر کے جاتا ہوں۔ آپ بھی چاہتے ہیں نا یہ چاہیے، ضرورت ہے اس کی۔ اب صبح پتہ ہے کیا کہیں گے؟ یہ تو حضور کے زمانے کی بات تھی کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ سے کوئی خطا ہو جائے تو چلے آتے تھے، مگر اب جب حضور ہیں ہی نہیں، جب حضور وصال فرما گئے، معاذ اللہ، ہم تو کہتے ہیں میرا نبی آج بھی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ مگر وہ کہتے ہیں اب جب حضور کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، حضور صاحب مزار ہو گئے، تو اب وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو ڈائریکٹ رب سے مانگا جائے۔ اچھا چلو، تم کہتے ہو حضور کا وصال ہو گیا، اور اگر کسی کی پیدائش ہی نہ ہوئی ہو، اسی وقت اس کا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہو، تو ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے بھائی؟ سبحان اللہ۔ دیکھو حضور کی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، حضور کی پیدائش مبارک نہیں ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، انبیاء بنی اسرائیل کے ماننے والے، ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی، حضور تشریف نہیں لائے ہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، کہ جب ان کے پاس وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، کہ جب ان کے پاس وہ کتاب آئی جو ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِنْ قَبْلِ، اور وہ اس نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے، فتح مانگا کرتے تھے، جنگوں میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ نبی آخر الزمان خاتم پیغمبراں محمد عربی آمنہ کے لال کے وسیلے سے ہمیں جنگ میں فتح دے دے۔ یہ بنی اسرائیل دعا کرتے تھے، ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں، جناب عیسیٰ کے زمانے میں حضور کا وسیلہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ بیان فرما رہا ہے، اور اس کو اللہ نے ناجائز بھی نہیں کہا، اس کو شرک بھی نہیں کہا۔ پتا چلا جب نبی کی ولادت سے پہلے انبیاء بنی اسرائیل کے ماننے والے بنی اسرائیلی جب حضور کا وسیلہ پیش کر کے فتح مانگے تو اللہ انہیں فتح و کامرانی سے سرفراز فرما دے، تو حضور کے وصال کے بعد بھی وسیلہ پیش کرنا ناجائز نہیں ہے۔ حضور کے نام کا وسیلہ رب کے یہاں کافی ہوتا ہے، اور حضور کا نام لے لیا جائے تو رب کو اتنا پسند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ دعائیں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ جی ابھی حضور پیدا نہیں ہوئی، قرآن کہہ رہا ہے، جا کے پہلا پارہ اٹھا کے دیکھنا، وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِنْ قَبْلِ،
کہ حضور کی پیدائش سے پہلے، حضور کی پیدائش سے قبل یستفتحون فتح مانگتے تھے. کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے، مگر حضور کے نام سے مانگتے تھے، حضور کے وسیلے سے مانگتے تھے. اور اللہ انہیں فتح دیتا بھی تھا. اگر ناجائز ہوتا، شرک ہوتا، تو اللہ عذاب نازل کرتا، انہیں فتح نہ عطا فرماتا. اور اس بات کو قرآن میں بیان کر کے اللہ نے وہابیت کی تابوت میں یہ ٹھوک دی ہے کہ میرے نبی کا وسیلہ جائز ہے، اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو میرے نبی کے وسیلے سے مانگتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دیکھو یہ قرآن ہے، حدیثیں ہیں. میرا امام احمد رضا فاضل بریلوی کہتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، پوری کونین کو، دونوں عالم کو. خدا کی قسم جو کچھ ملا ہے حضور کے وسیلے سے ملا ہے، حضور کے نام سے ملا ہے. بغیر حضور کے کسی کو کچھ بھی نہیں ملا ہے. حق تو یہ ہے تمام نبیوں کو نبوت ملی ہے، تو حضور کی نبوت کے تو پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. یہ 4 دن پیجامہ چڑھا کے ادھر ادھر گھومے تو سوچتے ہو کہ بس اب حضور کی ضرورت نہیں ہے. ارے حضور کی ضرورت تو حضور کی ولادت سے پہلے انبیاء بنی اسرائیل کو بھی تھی. مچل کے بولو نا. یہ تو وہی ہوا، میری تقریر ختم. یہ تو وہی ہوا کہ ایک نمازی تھا، چند دن ہوا تھا چلے میں نمازی بنا تھا. وہ نماز پڑھے تھے، نماز پڑھے کے بعد میں جیسے سلام پھیرے آسمان کی طرف دیکھے تک کرے، آسمان ہی دیکھا کرے، ختم آسمان. تو اب کوئی سلام پھیرے اس کے بعد آسمان دیکھے، وہ برابر ایسے دیکھتا رہے. تو آپ بھی پوچھو کہ بھیا کیا دیکھ رہے تھے؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ تم 2 رکعت پڑھتے ہو، جیسے سلام پھیرتے ہو ویسے آسمان دیکھنے لگتے ہو، کیا بات ہے؟ تو پتہ ہے کیا کہتا تھا؟ ذہنیت دیکھو. وہ کہتا ہے کہ یہی 2 رکعت، یہی 4 رکعت، یہی 2 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت حضور بھی پڑھتے تھے فجر میں. یہی 4 رکعت فرض، یہی 4 رکعت سنتیں، 2 رکعت سنتیں اور 2 رکعت نفل حضور بھی ظہر میں پڑھتے تھے. عصر میں یہی نمازیں حضور بھی پڑھتے تھے، عشاء میں یہی نماز حضور بھی پڑھتے تھے. تو جبریل آتے تھے، قرآن پورا لے کے اتر آئے. ہم 1 ہفتہ سے نماز پڑھی تھے چلم گے ہم، تو ہم سوچے تھے پورا قرآن نہیں تو ایک تو سورت تو ہوتے ہوئی ہیں جبریل لیے ویسے کہتے آوت انتظار کرتا ہے. تو یوں ہی نمازیاں 4 دن بھر نماز پڑھے لگے، پیجامہ چڑھائے تو سوچتے تھے اب جبریل آنے لگے ان کے پاس، سوچتے ہیں قرآن آنے لگے. ارے بدبختو ایک سسٹم ہے، قرآن اور اللہ کا پیغام انبیاء کے پاس آتا ہے. مچل کے بولو تجھے غلامی کرنی چاہیے. 2 رکعت پڑھ کے سوچتا ہے جبریل اتر رہا ہے. یہ نہ کرو میرے عزیزو، تم سنی ہو، تم بادب ہو، اللہ والوں کے ماننے والے ہو، غوث اعظم کے ماننے والے ہو. تم نیکیاں کرو، مگر نیکیاں کر کے یہ نہ سوچو کہ جبریل اتر آئے. نیکیاں اس لیے کرو کہ تمہارا رب راضی ہو جائے، حضور راضی ہو جائیں. کریں گے نہیں انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. میرے بولنے میں کوئی شرعی لغزش یا خطا ہوئی ہو، میں آپ سب کو گواہ بنا کر کے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں بلند آواز سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک بار کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات آپ یہاں